بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 129 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الثالثہ، اور انشاءاللہ آج ہم وحجۃ الفریق الاول سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 128 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ غائب شوہر کی طلاق رجعی کا کیا حکم ہے، آیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ غائب شوہر کے رجوع کا کیا حکم ہے، یعنی شوہر دوسری جگہ موجود ہے، دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہے، وہاں پر اس نے عورت سے رجوع کی نیت کر لی، لیکن اس رجوع کی خبر عورت کو نہ مل سکی۔ عورت نے روٹین کے مطابق اپنی عدت پوری کر کے کہیں اور نکاح کر لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی تفصیلاً وضاحت کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے شوہر کی بیوی بن جائے گی، پہلے شوہر کی حقدار نہیں رہے گی۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے فقہا امام شافعی اور کوفہ کے دوسرے فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شوہر کی بیوی ہوگی، دوسرے شوہر کی بیوی نہیں ہوگی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے جو دو اقوال تھے، ان میں سے ایک قول پر ہم نے دلیل بھی پڑھی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے شوہر کی بیوی ہو جائے گی، پہلے کی نہیں رہے گی۔ اس پہ امام مالک رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی تھی، اور دلیل قیاس تھا کہ جیسے شوہر رجوع کو جب چھپا لے اور عورت کہیں اور شادی کر لے تو پھر دوسرے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے وہ، ایسے ہی یہاں پر خبر نہ ملنے کی صورت بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم فریق ثانی کی دو دلیلیں دیکھیں گے، یعنی امام حنیفہ اور کوفہ کے دوسرے فقہا امام شافعی رحمہ اللہ، ان سب کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے شوہر کی بیوی نہیں بنے گی بلکہ پہلے کی رہے گی۔ اس پہ دو دلیلیں پیش کی ہیں مصنف نے، تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ وہ دونوں دلائل ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم دوسرا باب شروع کریں گے، یعنی الجملۃ الثالثہ کو مصنف نے دو ابواب میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا باب طلاق رجعی کے رجوع کے احکامات کے بارے میں تھا، آج ہمارا وہ مکمل ہو جائے گا، اور طلاق بائن کے رجوع کے احکامات کے بارے میں دوسرا باب تھا، تو انشاءاللہ آج ہم دوسرا باب شروع کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ طلاق بائن کے رجوع کے احکامات کیا ہیں، کون سے ہیں، اور کیسے کیسے ان پہ عمل کیا جائے گا۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری یہ عبارت ہے، وحجۃ الفریق الاول، فریق اول کی دلیل، ان العلماء، بے شک جو علماء ہیں، قد اجمعوا، ان کا اتفاق ہے، علی ان الرجعۃ صحیحۃ، کہ یہاں پر جو رجوع ہوا ہے وہ صحیح ہے، یعنی غائب شوہر نے جو رجوع کیا ہے وہ رجوع صحیح ہے، اس میں رجوع کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں۔ تو فقہائے کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ غائب شوہر نے جو رجوع کیا ہے وہ رجوع صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا فساد موجود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِهَا الْمَرْأَةُ، اگرچہ عورت کو اس رجوع کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، لیکن عورت کا علم شرط بھی نہیں ہے رجوع کے لیے، یعنی رجوع شوہر کر لے اور عورت کو خبر نہ ملے تو رجوع پھر بھی ہو جاتا ہے، اور فقہائے کرام کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات پہ اجماع ہے۔ بدلیل انہم، دلیل کیا ہے کہ یہ رجوع صحیح ہے؟ کہ بے شک علماء قد اجمعوا، اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ ان الاول احق بها قبل ان تتزوج، کہ دوسرے شوہر سے شادی کرنے سے پہلے یہ پہلے شوہر کی زیادہ حقدار ہے، یعنی پہلا شوہر اس عورت کا زیادہ حقدار ہے جب تک اس نے دوسرے سے شادی نہیں کی۔ وَإِنْ كَانَتِ الرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ، اور جب کہ جو رجوع ہے وہ صحیح ہے، تو كَانَ زَوَاجُ الثَّانِي فَاسِدًا، تو دوسرا جو نکاح ہے وہ فاسد ہوگا۔ کیوں فاسد ہوگا؟ اس لیے فاسد ہوگا کہ بھائی جو رجوع ہوا ہے وہ رجوع صحیح ہے، وہ رجوع کامل ہے، اس میں کسی قسم کا فساد نہیں ہے۔
جب رجوع صحیح موجود ہے اور جب رجوع کی صورت میں دوبارہ اس کی بیوی بن گئی تو کان زواج ثانی فاسدن، تو دوسرا نکاح خود بخود فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کے نکاح میں یہ پہلے سے موجود ہے۔ فإن نکاح الغیر لا تاثیر له فی ابطال الرجعتی، جو غیر کا نکاح ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے رجوع کو باطل کرنے میں، یعنی جو دوسرے شوہر نے نکاح کیا ہے اس نکاح میں کوئی ایسی تاثیر نہیں جو کہ رجوع کو باطل کر دے۔ دونوں صورتوں میں، لا قبل الدخول، نہ تو دخول سے پہلے، ولا بعد الدخول، اور نہ دخول کے بعد، یعنی دوسرے شوہر نے چاہے شادی کے بعد دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جو دوسرا نکاح ہے وہ پہلے نکاح کو فاسد نہیں کر سکتا، اس میں تاثیر ہی نہیں ہے فاسد کرنے کی، چاہے دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر لے یا نہ کرے۔ وَهُوَ الْأَظْهَرُ انشاءاللہ، اور یہی زیادہ راجح، زیادہ واضح ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ مصنف کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہی بات زیادہ صحیح ہے، مصنف کے نزدیک بھی احناف کا قول زیادہ واضح ہے۔ وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا خَرَّجَهُ، اور اس پہ ایک بات یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ جس کو امام ترمذی نے سمورہ بن جندب سے تخریج کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات تزوجہا اثنانی، کہ کوئی بھی ایسی عورت جس نے دو نکاح کر لیے ہوں، فہی للاول منہما، تو ان دونوں شوہروں میں سے پہلے کی وہ زیادہ حقدار ہے۔ ومن باع بیعا من رجلین، اور کسی آدمی نے دو آدمیوں سے سودا کیا، فہو للاول منہما، تو یہ جو سودا ہے اس کا پہلے کے ساتھ ان دونوں میں سے درست ہوگا، دوسرے کے لیے درست نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ دوسری دلیل ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو نکاح ہو جائیں تو پہلے کے لیے وہ عورت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر تو پہلے کے ساتھ نکاح آلریڈی موجود ہے، دوسرے کے نکاح میں کوئی ایسی تاثیر بھی نہیں ہے جو پہلے کے نکاح کو باطل کر دے یا اس کے رجوع کو باطل کر دے، کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے۔ تو ان دونوں دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی بیوی رہے گی، دوسرے کی بیوی نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، چاہے دخول کیا ہے یا نہیں کیا، وہ نکاح فاسد ہے۔ جب نکاح فاسد ہے تو پھر پہلے کی بیوی رہے گی، دوسرے کی نہیں بن سکتی۔ آگے دیکھیں الباب الثانی فی احکام الارتجاع فی طلاق البائن، یہاں سے دوسرا باب الجملۃ الثالثہ کا شروع ہو رہا ہے کہ دوسرا باب جو ہے وہ طلاق بائن میں رجوع کے احکام کے بارے میں ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق بائن ہو گئی تو طلاق بائن سے رجوع کیسے کیا جائے گا، اس کے احکامات کیا ہیں، بتفصیل اس باب میں مصنف ساری باتیں ذکر کریں گے۔ تو دیکھیے گا وہ طلاق البائن، طلاق بائن جو ہے اما بدون ثلاث، وہ تین سے کم میں بھی ہو جاتی ہے، یعنی طلاق بائن کے لیے ضروری نہیں کہ تین طلاقیں ہی ہوں، تین سے کم میں بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ فذلک یقع فی غیر المدخول بہا بلا خلاف، اور تین سے کم میں کب ہوتی ہے؟ اس وقت جب وہ غیر مدخول بہا عورت ہو، یعنی وہ عورت جس سے نکاح کے بعد ہم بستری نہیں کی گئی، غیر مدخول بہا ہے، تو بغیر کسی اختلاف کے تین سے کم میں بھی طلاق بائن واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی اس مسئلے میں فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں کہ غیر مدخول بہا کو تین سے کم میں بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ وفی المختلعاتی، اور وہ عورت جس کو خلا دیا گیا ہو، جس نے خلا لیا ہو، بھی اختلاف، یعنی اس کو بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے تین سے کم میں، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ وفی الخلاتی، یعنی مختلعہ عورت جس نے خلا لیا ہو اس کو بھی تین سے کم میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ وَهَلْ يَقَعُ أَيْضًا دُونَ عِوَضٍ، اور کیا یہ واقع ہوتی ہے بغیر عوض کے؟ فی خلاف، اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی بغیر عوض کے طلاق بائن ایک تین سے کم میں بھی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ یعنی یہ مسائل ہیں کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے تین سے کم میں غیر مدخول بہا کے بارے میں طلاق بائن کا، اور خلا لینے والی عورت کے بارے میں اختلافی مسئلہ ہے۔ آگے دیکھیں وحکم الرجعۃ بعد هذا الطلاق حکم ابتداء النکاح، یعنی جو اس طلاق کے بعد رجوع ہے، یعنی طلاق بائن کے بعد جو رجوع ہے، اس رجوع کا حکم ایسے ہی ہے جیسے ابھی نکاح ہوا ہے، دوبارہ نکاح کا حکم ہوتا ہے، یعنی جیسے نیا نکاح ہوتا ہے، نئے نکاح ہونے کے بعد جو احکامات ہوتے ہیں وہی
اس طلاق کے رجوع کے بعد احکام ہوں گے. یعنی طلاق بائن اگر کسی عورت کو دی ہے اور شوہر نے اس سے رجوع کر لیا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے دوبارہ نکاح کیا ہے، اثر نو نکاح کیا ہے. یعنی رجوع کے لیے وہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی جو اثر نو نکاح کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. اعنی مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد فی اشتراط الصداق، یعنی مہر بھی اس وقت مقرر کیا جائے گا، والولی ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، والرضا اور عورت کی خوشنودی کا ہونا بھی ضروری ہے. الا انہ لا یعتبر فیہ انقضاء العدۃ عند الجمہور، لیکن ایک شرط اس میں نہ پائی جائے تو خیر ہے، وہ یہ ہے کہ عدت کا پورا کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا جمہور کے نزدیک. یعنی صورت مسئلہ سمجھ لیں، مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر عورت کو طلاق بائن ہوئی ہے، طلاق بائن ہونے کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ رجوع شوہر کیسے کرے گا؟ تو رجوع کے لیے وہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی جو نئے نکاح کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. یعنی مہر کا مقرر کرنا، ولی کا ہونا، ان کا آپس میں ایجاب و قبول کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی خوشنودی ہونا. لیکن ایک شرط نہ پائی جائے تو خیر ہے، وہ یہ ہے کہ عدت کا پورا ہونا. یعنی وہ عورت عدت میں ہے نا ابھی، تو عدت میں تو دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، وہ عدت گزار رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے. جمہور کے نزدیک یہی ہے. وشذ قوم فقالوا، ایک فقہا کی جماعت نے ایک شاذ قول بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں المختلیات لا یتزوجها، مختلیہ جو عورت ہے جس نے خلع لیا ہوا ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، اس کا شوہر اس سے شادی نہیں کر سکتا فی العدت، عدت کے دوران. یہ شاذ قول ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کر سکتا ہے. ولا غیرہ، اور نہ اس شوہر کے علاوہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. یعنی شاذ قول ان کا یہ ہے. جمہور کے نزدیک تو یہ حکم ہو گیا نا کہ عدت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک فقہا کی جماعت نے شاذ قول ذکر کیا کہ جس نے خلع لیا عورت نے اور وہ عدت گزار رہی، تو عدت کے دوران وہ رجوع نہیں کر سکتا، یعنی دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی اور سے. وَهَؤُلَاءِ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا مَنْعَ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ عِبَادَةً، اور گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کے دوران نکاح نہ کرنا یہ عبادت ہے. یہ پیچھے ہم اس کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ عدت کے دوران میں مختلیہ عورت عدت گزار رہی، اس عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح نہ کرنا ان فقہا کے نزدیک عبادت ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں نہ تو اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور نہ کسی اور شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے. بہرحال خلاصے نکلا کہ طلاق بائن کے رجوع کا جو طریقہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نئے نکاح ہوتے ہیں. جیسے نئے نکاح کے لیے شرائط ہوتی ہیں تو ایسے ہی اس کے لیے بھی شرائط ہوں گی، لیکن نئے نکاح میں عدت کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عدت کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی تو پھر اس کے لیے عدت کا پورا کرنا ضروری ہے. بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فریق ثانی کی 2 دلیلیں پڑھی ہیں. یعنی فریق ثانی سے مراد یہاں پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور کوفہ کے دوسرے فقہا. ان کے نزدیک پہلا شوہر جو ہے وہ اس عورت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہاں پر رجوع پایا گیا ہے اور رجوع صحیح ہے. اور ایسے ہی انہوں نے حدیث مبارکہ بھی دوسری دلیل پیش کی ہے کہ کوئی بھی عورت جب 2 نکاح کر لے تو پہلے کی وہ عورت زیادہ حقدار ہوتی ہے. یہ 2 دلیلیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے دوسرا باب شروع کیا ہے، اور دوسرا باب طلاق بائن کے رجوع کے احکامات کے بارے میں ہے. اور رجوع کے احکامات کی ابتدا ہم نے کر لی ہے کہ وہ رجوع کس طریقے سے کرے گا کہ جو نکاح کے شرائط ہوتی ہیں وہی شرائط پائی جائیں گی تو رجوع ثابت ہوگا. البتہ جو آخر میں اختلاف ہوا ہے عدت گزارنے یا نہ گزارنے کے بارے میں، اور شاذ ایک قول بھی ذکر کیا ہے مصنف نے. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو سوال یہی ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی یہاں پر ممکنہ ہو سکتا ہے کہ طلاق بائن کے رجوع کے احکامات فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں. ابھی ہمارا یہ سوال آگے تک چلتا رہے گا، ابھی اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارا مکمل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 130 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الثالثہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا الْبَائِنَةُ بِالثَّلَاثِ سے
پڑھیں گے۔ یعنی پچھلے سبق میں تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ ایک طلاق کے ذریعے بائنہ جو ہو رہی ہیں 3 سے کم میں، اس کا حکم پڑا ہے، اور یہاں ہم پڑھیں گے کہ اگلے سبق میں کہ ثلاث یعنی 3 طلاقوں کے ذریعے بائنہ ہوئی ہے تو اس سے رجوع کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔